محرم الحرام کی فضیلت اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا طریقہ۔ انسان کو زندگی کے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وقت کی تقسیم کاری یعنی سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹہ اور گھنٹوں سے دنوں، مہینوں اور سال کا جدول ترتیب دینے کو تقویم، جنتری یا کیلنڈر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر مختلف تقویمات کیلنڈرز رائج ہیں، جیسے شمسی، قمری اور بکرمی۔ شمسی تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب سورج کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جنوری، فروری وغیرہ اسی تقویم کے مہینے ہیں، جبکہ قمری تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب چاند کی چال سے کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں ہر روز سورج غروب ہونے اور چاند طلوع ہونے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے، اور اس میں مہینوں کے نام محرم، صفر وغیرہ ہیں۔ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے لوگ چاند کے مہینوں سے ہی اپنے معاملات طے کرتے تھے، تاہم باقاعدہ طور پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ریاست مدینہ کی زمینی سرحدیں وسیع تر ہوئیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکارڈ کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے کسی کیلنڈر کو رواج دیا جائے۔ چنانچہ مشاورت سے طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت والے سال سے آغاز کرتے ہوئے سالوں کا شمار کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے اکثر دینی احکام کی بنیاد قمری حساب پر رکھی ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزے، خواتین کی عدت وغیرہ سبھی احکام قمری تقویم کے مطابق ہی سر انجام پاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات کا نظام الاوقات شمسی حساب کے مطابق بنانا گناہ نہیں، البتہ قمری حساب کو ترجیح دینی چاہیے۔ تاہم دینی معاملات میں قمری حساب لازم ہے، یہ شمسی تقویم کے مطابق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ قمری تقویم کے پہلے مہینے محرم الحرام کے شب و روز ان اوقات میں سے ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں بہت مرتبہ حاصل ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اسی ماہ مبارک کی تعظیم کی جاتی تھی، جسے اسلام نے مزید 4 چاند لگا دیے۔ روایت کے مطابق یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اسے اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ محرم کے ساتھ لفظ الحرام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے حرمت و تعظیم والا۔ چنانچہ جب ہم لفظ محرم الحرام بولتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں حرمت و تعظیم والا مہینہ محرم۔ اس مہینے سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سمیت بے شمار محبوبان خدا کی یادیں وابستہ ہیں۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نمبر 1 فرائض کی خوب پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر 2 روزوں اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے بہت فضیلت والے ہیں، بالخصوص 9 اور 10 محرم کا روزہ بے شمار رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس مہینہ میں توبہ قبول ہونے کی امید زیادہ ہے۔ نمبر 4 اپنے گھر والوں سمیت راہ خدا میں فراخی کے ساتھ حلال مال خرچ کرنا چاہیے، امید ہے کہ اس کی برکت سے سال بھر وسیع رزق عطا کیا جائے گا۔ نمبر 5 نافرمانی اور جاہلانہ کام سے مکمل طور پر بچنا لازم ہے، جیسے کسی بھی طرح سے سوگ منانا، سوگ کے تناظر میں سیاہ لباس پہننا، نوحہ کرنا یا سننا، چھلے کڑے پہننا اور بدمزموں والے دیگر کام کرنا۔ نمبر 6 سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام نسبتوں کا خوب تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں لازم ہے کہ فقط مستند روایات کو پڑھا اور سنا جائے۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی عظیم الشان جرت اور استقامت سے سبق حاصل کرنا مقصود ہو، نیز بدمذہبوں کی مجالس سے دور رہا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے من کثر سواد قوم فہو منہ، یعنی جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔